اچھا سر، اب کچھ سیاست کی طرف. غیر سیاسی لوگوں سے آپ سیاست پہ کیا بات کریں؟ سر آپ میں نے پہلے بھی جب ابھی آف دا ریکارڈ بات کی، مجھے آپ 40% سیاسی لگتے ہیں. ارے واہ. اور 60% عالم تو ہیں ہی آپ. بہت شکریہ. اور اتنی خوبصورت انداز میں اتنے مشکل بات کرنے والا. بہت شکریہ. آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آئے تھے، آپ نے امام زامن باندھا تھا، پھر آپ گئے بھی، ان سے ملے بھی جا کے جب ان پہ حملہ ہوا تھا. کیسا پایا آپ نے عمران خان کو بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت وزیر اعظم؟ بحیثیت وزیر اعظم تو وہ کامیاب نہیں رہے، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، ان کے لوگ جیسا ہونا چاہیے. میں سب کو نہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور صحیح ناراض ہوں گے اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں گا. بعض لوگ تو واقعاً قابل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مگر مجموعی طور پر ان کا پہلی دفعہ وزیر اعظم ہونے کا کوئی 10 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی جماعتیں بنی ہیں، ان کا حال خراب ہے، ان سے نہیں چل پا رہا کام. تو عمران خان پہلی دفعہ بنے وزیر اعظم، اور ان سے وہ کام جو ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا. اس کی ایک بڑی وجہ ان کی ٹیم خود، وہ اپنے پاکستانیت کے اندر اور وطنیت کے اندر اور پاکستانی شہریوں کو آبرو اور عزت دینے میں جو ان کا خیال ہے، نیت ہے، ارادے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. لیکن ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. ساتھی جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی قافلہ آگے بڑھ سکے گا. اس میں کچھ مسائل رہے انہیں، اور کچھ نہیں، بہت مسائل رہے. بحیثیت وزیر اعظم تو یہ ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی ایک شخصیت کے، تو میرے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان، ان تین پہ بات آ کے رک جاتی ہے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعض فیصلوں پہ بعض لوگ آج بھی ہلکا پھلکا کوئی ان من لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا. ایسے ذوالفقار علی بھٹو کے بعض فیصلوں کے پر بھی بات ہوتی ہے، بعض شاید بہت کھلے ایسے مسائل ہوں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ایسے عمران خان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات، ان کی ذاتی زندگی پہ بعض لوگ مسائل کو اٹھاتے ہیں، ان کی بہت ساری اور چیزوں پر بھی. لیکن ایک پاکستان کو ایک مقام، ایک آبرو، ایک خودداری، ایک اقبال کے فلسفے کے مطابق چلانے والی اگر بات کریں گے تو وہ عمران خان، قائد اعظم اور بھٹو کے بعد عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 سالوں میں قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم صاحب، بھٹو صاحب کے بعد عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. جی ہاں. اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ملک کو چلانے والا عمران خان ہے. فلسفہ خودی لے لیں، فلسفہ بے خودی لے لیں، فلسفہ اقبال کا جوان لے لیں، اقبال کا مومن لے لیں، اقبال کا خود ارادی لے لیں. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے دیے ہیں، جو ایک پاکستانی کو اس کو اپنانا اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ وطن ترقی نہیں کرے گا اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پر عمل نہیں کرے گا. وہ جو پیغامات شعری شکل میں ہے نا، انہیں اگر نثری انداز سے، تقریروں کے انداز سے اگر کسی نے تشریح کی ہے، بیان کیا ہے سیاسی میدانوں میں، علماء نے اپنے ممبروں سے، اپنے درسوں میں، اپنے کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن ایک بڑے اجتماعات میں جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تو عمران خان نے بیان کیا ہے. تو کیسا پایا آپ جب آپ زمان پارک بھی گئے، جب عمران خان یہاں بھی آئے، تو کس بات پہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ فوکس؟ میں تو دیکھیں ارشاد بھائی، کیونکہ ایک مبلغ کے طور پہ پوری دنیا میں گھومتا ہوں، کوئی 45-50 ممالک کا سفر ہو گیا ہے، پھر پاکستان میں کثیر السفر ہوں. پوری دنیا میں پاکستانیوں کی آبرو اور احترام باقی نہیں رہا ہے. پاکستانی اپنے وقار کو کھو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے یہاں بد انتظامی ہے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے. استحکام نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اور بعض اوقات تو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی مثلا وزیر کوئی بڑی پوسٹ کا جو ترجمانی کر رہا ہے مملکت کی، اسے بولنا نہیں آتا، اسے لکھنا نہیں آتا، اس کو بات کرنا نہیں آتی، اس کے اندر علمی قابلیت اور عصری تعلیم کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے،
تو کیا جب خود اپنی آبرو نہیں بنا سکیں گے، بھیک مانگنا، جا جا کے مانگنا، اپنے ملک کے آپ پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا، آپ پر اعتماد کوئی نہیں کر رہا، آپ پر پاکستانی اعتبار نہیں کر رہے، لوگ وطن چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جتنا پاسپورٹ ان 3 سالوں کے اندر بنا ہے، جتنے ویزے باہر کے ان 3 سالوں میں لگے ہیں، آپ شاید ہی مجھ سے زیادہ تو آپ صحافت کی دنیا کے ایک نامور نام ہے آپ کا، بڑا معتبر نام ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جتنا پاکستان کا وقار گزشتہ 2-3 سالوں میں مجروح ہوا ہے. تو وہ تو تکلیف دہ بات ہے. دیکھیں اگر میں یہ سوچ کے کہ صاحب میں تو ایک مذہبی حلیے میں ہوں، میرا کام تو محراب ہے، میرا کام تو ممبر ہے، میرا کام تو کتاب لکھنا ہے، میرا کام تو تدریس کرنا ہے، مجلس پڑھو بھائی ان چکروں میں. بھائی میں اس وطن میں رہتا ہوں، میں دنیا میں گھومتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وطن کی آبرو، ہمارے وطن کا احترام، ہمارے شہریوں کا احترام مسلسل زوال پذیر ہے. ہم بے آبروئی کی طرف چلے جا رہے ہیں. فیصلے آپ اپنے خود نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی میٹنگیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیصلوں میں دخالتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی رائے پر کوئی ایک اور رائے آ جاتی ہے جس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے. 2-4 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم باقاعدہ باہر سے بھیجے جاتے ہیں. بعض وزیر اعظم تو ایسے اس ملک میں آئے جن کا پاسپورٹ وزیر اعظم پہلے بنے، پاسپورٹ بعد میں بنا ہے ان کا پاکستان ہونے کا. کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب ایسے میں اگر کوئی وطن کی بات کرے، دیکھیں مشرف کے مسائل جو تھے وہ اپنی جگہ، لیکن پرویز مشرف نے جو اس ملک میں جس کو کہہ لیجئے کہ وطنیت کی بات کی، پہلے پاکستان کی بات کی. ممکن ہے میرے منہ سے بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہ بھائی مذہبی لوگوں کو تو پہلے اسلام کی، بھائی پہلے اسلام، حب الوطن من الایمان. وطن، جس وطن کے اندر میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بڑوں نے اس کے بنانے میں خون دیا ہے اپنا. میرے اپنے نانا کے 4 بھائی میرے نانا کے سامنے ذبح ہوئے ہیں انڈیا سے ہجرت کرتے وقت. ان کے ذہنی توازن متاثر ہو گیا تھا. آخری وقت تک وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس ٹرین میں میرے بھائی اتریں گے، جبکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے. یہ تو ایک مثال ہے. اس طرح کی لاکھوں مثالیں ہیں جو اس ملک کو خون دے کر بنایا گیا ہے. کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لوگ وطن چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ کیوں جائیں؟ یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کو ٹھیک ہونا ہے. اس وطن کو صحیح کرنے والوں کو چاہیے، یا اس وطن کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، وہ غلط ہوئے، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر وہ ڈرامہ نہیں تھا، اگر وہ بناوٹ نہیں تھی، اگر وہ پورا کھیل نہیں تھا، وہ پورا گیم نہیں تھا، اور واقعاً کسی عمارت اور کسی استعارے اور کسی علامت کی توہین ہوئی ہے، مگر کیا اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ رویے رکھے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر مجھے یقیناً اور دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے مل کر خوشی ہوئی. پہلی ملاقات ہے، بہت خوشی ہوئی. بہت سارے یہ دیکھ لیں، بہت سارے موضوعات اس کے نیچے بھی تھے، بہت سارے تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جس سے میرا مقصد وہ شاید پورا نہ ہوتا کہ پھر وہ تقسیم کا ایک آتا یا کوئی وہ جیسے فساد کا ایک آتا. تو وہ جتنا میں پوچھ سکتا تھا وہ پوچھا. پھر بھی آپ نے بہت سارے موضوعات چھیڑے اور آپ کو یہ بھی محسوس ہوا اور لوگ بھی محسوس کریں گے کہ میں بہت ساری چیزوں سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا میں نے گریز کیا، اور جہاں میرے لیے ممکن نہیں تھا وہاں میں نے اشارے میں بات کی ہے. بہت شکریہ سر، آپ سے آپ کا مل کر شکریہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. جزاک اللہ.